سوال ہے جی کہ میرے شوہر سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں. اب ہمارے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں. شوہر کے بغیر زندگی گزارتے اور سسرالیوں کے مسائل جھیلتے ہوئے اب میں تھک چکی ہوں. اس بار میں نے شوہر کو سعودیہ واپس نہیں جانے دیا. انہوں نے یہاں کاروبار شروع کیا لیکن نقصان اٹھانا پڑا. اس معاملے کو لے کر میں بڑی ذہنی اذیت میں مبتلا ہوں. براہ کرم کوئی روحانی علاج یا وظیفہ بتا دیں کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں. پہلی بات تو اس بہن نے جو فیصلہ کیا نا، آپ کے خیال میں کیسا ہے؟ ٹھیک فیصلہ کیا. بہت اچھا فیصلہ کیا کہ خامد ساری زندگی باہر رہیں، کماتے رہیں، اور ان کی والدہ بچوں کی اکیلی بچوں کی پرورش کرے، سارے مسائل خود جھیلے، اور خامد جب بوڑھا ہو جائے تب واپس آئے تو پھر بھی مسائل ہیں. جی بچے جوان ہو چکے ہیں. بعض دفعہ بچے منع کر دیتے ہیں کہ ابو ابھی مت آئیں، ابھی ہمارے لیے گھر بننے والا ہے، ابھی ہماری شادیاں ہونے والی ہیں، ابھی ہم سیٹل نہیں ہوئے تو ابھی آپ نہ آئیں. بہت تکلیف دہ ہے. مجھے ایک ایسے ہی ڈرائیور سے ملنے کا موقع ملا تو میں نے ڈرائیور کیب چلاتا تھا جی. تو میں نے کہا آپ کتنے عرصے سے ہیں؟ کہتے ہیں 26 سال ہو گئے. 26 سال کا مطلب کہ جوانی ساری گزر گئی. تو میں نے کہا کہ اب بھی واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں. وہ رو پڑا. کہتا صرف ایک ماں تھی جو فون کر کے کہتی تھی بیٹا آ جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہتا ہے ان والدہ کے چلے جانے کے بعد اب تو وہ کہتے ہیں مت آؤ، کمائی بھیجو. بیوی بچے کہتے ہیں مت آؤ. وہ کہتے ہیں ہمیں کمائی چاہیے، ہمیں آپ نہیں چاہیے. صرف ایک والدہ تھی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ادھر ہی دو، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، بس پیسے بیچتے. اور انہوں نے بھی دل میں رکھ لیا کہ میں نے کیا کرنا ہے اب جا کے. ماں ہی نہیں ہے جو مجھے کہتی تھی آ جاؤ. وہ دیکھ رہا ہے کہ جن بچوں نے، جس بیوی نے واضح کہہ دیا کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، ہمیں تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے، ادھر رہ کے پیسے کماؤ اور بھیجو، تو میں اگر چلا گیا تو میرے ساتھ کیا کریں گے. تو یہ بہن نے جو فیصلہ کیا ہے نا، یہ خاندان کی بہتری کے لیے بہت شاندار ہے. البتہ جو نقصان ہو گیا اس وجہ تو وہ پریشان کیوں ہیں، ندامت ہو رہی ہے ان کو، دل میں پریشانی ہو رہی ہے. وہ سارے سسرال کے تیر اس کی طرف آ گئے ہیں جی کہ دیکھو تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے، ہمارا بیٹا باہر کماتا تھا، ہمارا بیٹا یہ تھا وہ تھا، اب تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے. تو ان کو پریشان نہیں ہونا. ہم نے جو پیچھے کتنے وظائف بتائے ہیں، ان میں سے بہترین وظیفہ کہ اللہ رزق میں برکت ڈال دے، اللہ مسائل ختم کر دے، تو وہ کیا ہے؟ درود شریف کی کثرت کر دیں. دامی صاحب اتنے لوگ مجھے فیڈ بیک بھیجتے ہیں کہ میں نے درود شریف پڑھا تو میرے ساتھ اللہ نے یہ رحمتوں والا فیصلہ کیا، اللہ نے مجھے یہ فضل و کرم سے نواز دیا. بڑی صاحب یاد ہے ہم نے باقاعدہ ایسے ایک انسٹنس جو ہوا تھا، جی جو صاحب ٹریول کر رہے تھے، انہوں نے باقاعدہ پھر ہم سے کانٹیکٹ کیا. جی بالکل، درود شریف کے حوالے سے ہی تھا. جی درود شریف سے بڑھ کر کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے ان کو اللہ کی رحمتیں اور زیادہ حاصل ہوں. تو درود شریف پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ، ہم نے گھر کی، اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی بہتری کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا، تو اللہ ہمارے لیے اس فیصلے کو آزمائش کا باعث نہ بنائے کہ بیوی پریشان ہو کہ پتہ نہیں میری وجہ سے یہ سارا ہو گیا ہے، اور خاندان والے کریں کہ تمہاری وجہ سے ہو گیا ہے، اور خامد بھی سوچے دیکھو ادھر میں تھا تو اچھا خاصا کماتا تھا، اب یہاں نقصان ہو رہا ہے. اللہ رزق یہاں بھی دے گا اور بے تاشا دے گا. استغفار کی کثرت اور ساتھ درود شریف کی کثرت، یہ اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں آئیں گی.